بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، من سے اہل الکتابی کتاب والوں میں سے، واو اور لا نہ ہی، المشرکین مشرکین، ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا ہے، نازل کرے، علی اوپر، کم تمہارے، من خیرن من سے، خیرن بلائی، من خیرن کوئی بلائی، من سے رب رب کم تمہارے، من رب کم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص خاص کرتا ہے، بھی ساتھ، رحمتی رحمت کے ہی اپنی، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافر لوگ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں اور کفار یعنی مشرکین اور یہودیوں کی، یہودی بھی نہیں، اہل کتاب سے مراد نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ کافر ہیں، یعنی کہ اہل کتاب تو ہوگے نا مکمل، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور ہر طرح کے جو جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کہ جو اب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی کہ کافر لوگ جو اہل کتاب کے اندر میں سے، کیونکہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اسلام بھی لے آئے تھے، تو ان میں سے جو اسلام نہیں لائے، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابعداری نہیں کی، تو وہ کافر لوگ اور مشرکین جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر، کوئی بھی فضل، کوئی بھی رحمت آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو۔ کیا مطلب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین اور یہ اہل کتاب میں سے کافر لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی نازل ہو، کوئی بھی رحمت نازل ہو۔ اب اسپیشل طور پر کون سی رحمت؟ کہ اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کا جو کرم ہے، یعنی کہ نبوت، وہ آپ پہ نازل ہو، یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ کہ اللہ رب العزت آگے فرما دیا، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کی اپنی رحمت ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے اس کو خاص کرتا ہے۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو، تم اس بات پہ جل رہے ہو، تم اس بات پہ دکھ رہے ہو کہ اللہ نے یہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اس کے علاوہ بھی من خیرین کے اندر خیر بلائی آ سکتی ہے، رزق کی بلائی، عزت کی بلائی، اور پیسے کی، ہر طرح کا جو اللہ پاک کی طرف سے جو آسانی والا معاملہ ہو، بلائی والا معاملہ ہو، اگر وہ کسی کے پاس آ جائے تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور یہ مشرکین یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی بلائی بھی آپ کو ملے، اور اسپیشل نبوت کی بلائی، اور کوئی بلائی جب ہوگی وہ ہمارے لیے بھی آ جاتا ہے کہ آج ہمیں بھی اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو ہمیں اس سے بالکل بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، بوس کوئی بھی کسی قسم کا اس کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے، مجھے نہیں ملی تو اس کو اولاد کیوں ملی ہے، مجھے نہیں ملا پیسہ تو اس کو کیوں ملا، اس کو صحت کیوں ملی ہے، اس کی عزت کیوں ہے اتنی، سب اس کو کیوں پوچھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز، کیونکہ اللہ پاک نے آگے ایک رول بتا دیا ہے کہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مختص کرتا ہے، خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، لہٰذا اللہ کی مرضی، وہ اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا کرم جس پہ مرضی کر لے۔ اگر ہم کسی کو دیکھ کے، کسی کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا سارا کیوں دیا ہے، اس میں کیا تھا، اس سے جائے مجھے مل جاتا ہے یہ کوئی بات، گویا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا کیوں، اس کو عزت زیادہ دی مجھے کم دی کیوں، اس کو یہ راحت دی مجھے نہیں دی، اس کا ہسبینڈ اچھا ہے میرا نہیں ہے کیوں، اس کے والدین اس کا خیال کرتے ہیں کیوں، اس کے بہن بھائی کیئرنگ ہے کیوں، یعنی ہر چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز کسی انسان کو ملی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں عملی زندگی سے تعلق پاس سے ہی تھوڑا کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ پاک فرمانے نا کہ اللہ اپنی رحمت جس کو چاہتا دیتا ہے، تو
لہٰذا ہمیں اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ کوئی بھی چیز کسی کو دی ہوئی ہے تو اسے حسد، اس سے کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ چاہے تو مجھے بھی دے دے گا، میں بھی اللہ سے مانگ کے دیکھتی ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اس سے کیوں ملی ہے، اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ تو مشرکین کا وتیرہ تھا، یہ تو اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کا طرز عمل تھا کہ جو چیز کسی کو ملی ہے اس پہ جلن، اس پہ کوڑن، اس کی وجہ سے اعتراضات، اس کی وجہ سے نہ ماننا، حالانکہ اللہ کے نبی، اللہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے، خاص طور پہ نبوت کی رحمت اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہ نہیں چاہ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے یہ رحمت جو ہے وہ ان کو تو ہرگز نہ ملے، لیکن اللہ پاک کی مرضی تھی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مل گئی، کیونکہ یہودی تمنا کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہیں آخری، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا، سنا تھا اپنی کتابوں میں کہ ایک نبی محمد آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، جن کی قرآن کتاب آخری ہوگی، ہمیشہ کی امتوں کے لیے بہت سارے فضائل، تو تب یہ کیا سمجھتے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ یعقوب علیہ السلام سے لے کے اب تک تمام انبیاء انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بھی ہم میں سے آئیں گے، لہٰذا جب اللہ کے رسول دوسرے خاندان سے آگے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے، تو اب یہ حسد کی وجہ سے، جلن اور کڑن کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انکار کر دیا۔ کیوں کہ جلن کڑن ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہتے تھے بنی ہاشم میں پیغمبر کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اگر ہمارے خاندان میں آتا تب ہم اس کو مانتے، اس کی تائید کرتے، اس کی نصرت کرتے، ہمارے اندر سے کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ اللہ پاک جس کو چاہے، جس پہ چاہے بھیجے، امی لوگوں پہ نازل ہوا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کے صحابہ میں سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ پاک نے ان کو چن لیا۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک کا دوسرا اصول کیا ہے کہ خاندانی وجاہت اور نسلی امتیاز کو فضل الہی میں کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی اللہ رب العزت کا جو فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس کے اندر کسی انسان کی کوئی ظاہری شکل و صورت، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا مالدار ہونا، اس کا طاقتور ہونا، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، اللہ رب العزت کے ہاں تقویٰ ہے۔ کوئی چیز تھی نبی میں جو انہوں نے دیکھ کے اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا، تو اس لیے پھر فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے دیتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انکار کرو گے تو مزید تم خسارہ اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اللہ کی یہ رحمت ہے، اور نبوت بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، جو بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔